الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وقدر الرزق قبل الخلق تقدیرا اعوذ باللہ العلی المکانا ذی العرش لم نعلم سواہ مجیرا ثم الصلاة على سید الانبیاء والاتقیاء والازکیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وبرہان الرشید سبحان اللہ انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں سبحان اللہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محبت دینا درود و سلام دا نظر نبی شما میرا پتر دی آواز کھولو مائک دی آواز نہیں کھولو جزاک اللہ آواز صاف کر کے نا جو فل کھولو دی آواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد حضرات جی بکار تمام تعریفاں اس پاک ذات دے واسطے جس دی ذات عبادات آیات عادات تصرفات سبحان اللہ دے اندر کوئی شریک نہیں وحدہ لا شریک ذات کروڑ ہاں درود و سلام با حضور تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات آپ دی اہل بیت اطہار آپ دے صحابہ دی با وفا اور مخلص جماعت سبحان اللہ حضرات دعا ہے کہ اللہ پاک میری توڑے تمام احباب دی حاضری سبحان اللہ آج دی اس بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر اللہ پاک قبول و منظور فرمائے بانی علی محفل اس مسجد دی انتظامیہ امام خطیب اہل علاقہ جنہ خوبصورت اہتمام و انصرام کیتا اللہ پاک تمام نو اجر کثیر عطا فرمائے یقیناً علماء فضلاء اور معزز مہمان زینت اسٹیجن میں تمام تو واقف نہیں اللہ پاک تمام دے علم و عمل دے اندر مزید برکات عطا فرمائے وقت بڑا زیادہ ہو چکا ہے اور ثنا خان بھی میرے تو بات باقی انہوں بھی پڑھنا ہے جناب دے چہرے بھی جڑے وہ ساری محفل دی صورتحال میں دس رہے ہیں میں کسی خاص ٹائم پیریڈ دے وچ رہ کے چند ایک جملے اپنے آقا کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور رفعت دے توڑیاں سماعتاں دی نظر کرنے اللہم آمین بس ایک درخواست کر سا کہ جس وقت بھی کوئی قرآن و حدیث تا جملہ پہنچے نا امتی دا حق بندہ اپنے نبی دے فرمان دی تائید کر اللہم آمین ایک حدیث پاک درود پاک دی فضیلت تو گال شروع کر لینی ہے کیونکہ نبی دا فرمانے علی جان ہے کام جتنا بھی اوکھا ہوئے نا حضور فرمائیں گے اگر میری ذات تو درود و سلام پڑھ لیا جاوے سبحان اللہ اللہ درود دی برکت انال مشکل تو مشکل کام نوی آسان فرما چلے میں نے پتا ہے بندے سنانا لے بیٹھے ہو کوئی گال تو انہوں سنائی تے سنو میں نے 14 سال مولویاں نو پڑھیں دیا ہو گئے
14 سال. ہاں میرا تجربہ ہو چکا, میں نے پتا گل سننے والے بیٹھے ہو لیکن اس انتظار وچ بیٹھے ہو کوئی گل کوئی تانوں کام دی سنا ہوے. ہاں ایک حدیث پاک سنن ابی داؤد شریف تو گفتگو دا آغاز کرتے ہیں. حضور فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ سبحان اللہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. سبحان اللہ. حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و آقا کریم درود دا مقام بیان کر دے ہوئے فرمائی دے. حضور فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ, سرکار فرمائی دے کہ جس ویلے بھی میرا کوئی امتی میں محمد پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھے تھا نا. اچھا کہ لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لفظ مسلم دیتے یہ بطور نکیرہ آیا کھلوتا نکیرہ عام شہر ہوا ہے, لیکن میں نو پتا ہے جٹ بندے بیٹھے ہو دیہاتی ماحول کمرہ تحقیق نہیں ہے مدان خطابت ہے کلم الناس علی قدر عقولہم گال میں وہ کرنی ہے جنہیں جناب دے سینے تک پہنچے. جناب دے سینے میرے پتر آواز صاف کر کے جتنا کھلے سے نا میں نو مزہ سی گفتگو دا میں سور شور والا بیلی نہیں ہوں. ماشاءاللہ جتنی دی کیپیسٹی ہے نا جی وہ تو سب کھلے سو مزہ سی گفتگو دا انہوں نے سنن دا بھی تواڈے واسطے بھی ہے مصطفی ساؤنڈ سسٹم واسطے بھی اتحاد دی باعث بن سی کہ اچھا ساؤنڈ اپریٹنگ ہوئی. حضور دے غلاموں سرکار فرمائے ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں جس ویلے بھی میرا کوئی امتی دنیا وچوں کسے جگہ تو میں محمد پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا فرمایا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. حضور فرمائیں گے میں قبر اجماع کے سونوی لینا جواب بھی عطا فرما چھوڑے. تھوڑی جی محبت کا مظاہرہ کرنا ہے اگر گال سمجھ آئی ہے تو حضور دی حدیث کا تحید حق ادا کرنا ہے پری چاہ کیا کرنا سبحان اللہ. پیر سیال دے غلام بیٹھے ہو وہ میرے خواجہ قمر الدین دے نوکر بیٹھے ہو حضور امیر شریعت دے فیض یافتہ بیٹھے ہو موڑے ایجا حضور دی نوکری پیش کرنی جی میں تسی بیٹھے ہو. اچھا ایک روایت میں تھوڑا جا پیر سیال تے قدمہ چو جا کے پوچھنا لما کہ پیر سیال سانو سیالوی انو دسو کہ جس ویلے گال حضور دی غلامی دیا جائے گال حضور دی نوکری دیا جائے تے نوکری پیش کس طرح کرنی. ٹھہرو میں تھوڑا جا پیر سیال دے دوارے تو جا کے 5-10 چھوڑے نہ پوچھ کے کہ جس ویلے گال حضور دی عزت دیا جاوے امتی اپنے نبی دی غلامی کس طرح پیش کرے دے. 1967 دے وچ رب و شہر آچینی اوٹ دے کول کھلوتا جناب نو سمجھ آن دی پہی ہے نا جی گلنا اچھا انشاءاللہ انہیں پتہ لگ میں نا کتنی سمجھ آن دی پہی 1967 رب و شہر ماشاءاللہ سلامت رہے سوڑ ڈالے 1967 رب و شہر مرزا غلام احمد قادیانی دا پتر اس مسلمانہ نو للکاریا اس کا ہے کوئی مسلمانہ دا پیر عالم مفتی میرے سامنے آوے آکے گل کرے میں اپنے پیو مرزے دی جھوٹی نبوت تکے کرسا دفاع کرے سا. دھرتی اتے بڑے بڑے پیر موجود ہیں بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے جنا جنا نبی دی عزت دے واسطے سامنے آیا نبی پاک دی غلامی دی اور نبی پاک دی عزت اور ناموس دی چوکیداری واسطے سامنے آیا او میرا تے تیرا پیر خواجہ قمر الدین شاہ الاسلام ہے. اگر سمجھ آئیے نا تو تھوڑا جا بولو آج بابا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کیونکہ نعرہ حیدری لاجپال لاجپال ہون حاشر بھائی تو سا نعرہ نہیں لمامنا ہون نعرہ نہیں لمامنا میں الحمدللہ ریاتی ووٹ لائے کے پاس ہونے والا خطیب نہیں ہون نا توڑی میں میرے نال بڑی محبت ہے میرے شہر دیو تو سا یقیناً محبت کا مظاہرہ کر رہے لیکن میں تھوڑا جا اپنے پیر بھائیاں دا دیکھنا چاہنا نا کہ نعرے تا لیندن لاجپال لاجپال دے تھوڑا جا بولندے کتنا کر پیر سیال لاجپال قریب نواز نشان دے آپ حضرت حضور خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین آپ فرمایا کہ مولویو چلو تیاری کرو وانج کے مرزا دے پتر نو نت میں پہنا ان جملہ توجہ نہ سنیا سن 1967
میرا مرشد شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتاب پگڑی سر تے بن لئی علماء مشائخ نو نال لے کے ربوے دی چوک تے میرا پیر سیال اپڑ گیا جا کے آپ ربوے دی چوک کھلو کے آکھیا قادیانیو محمد پاک دا غلام آ گیا اگر ہے کوئی پیو دا تے اج پیڑے جا جاوے اگر بیٹھل غلام تھوڑا جا جاگر دا ثبوت دے بیٹھ ہاں آپ فرمایا کہ میں آ گیا اگر ہے کوئی پیو دا قادیانی آج میدان وچ آوے خواجہ قمر الدین غازی عباس تے لال دے نال گل کرے ہن مینوں نہیں پتہ تواڈے سنن دا کتنا معیار تواڈیاں سماعتاں دا لیکن جملہ بڑا اونچا دے رہا شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین جس ویلے وانج کے للکاریا نا دہاڑے میرا پیر شیخ الاسلام بھائی غلام مرتضیٰ دہاڑے غازی عباس دا لال اے شیر للکار دا رہا لیکن کسے قادیانی نو میدان وچ آون دی جرات نہ ہوئی اقبال بھٹا صاحب 3 دن بعد جس ویلے میرا پیر فاتح بن کے ربوے جو ٹریا نا اس ویلے مشائخ کے حضور اے تک قادیانی آئے کوئی نہیں اگر آ جاوے نا آج قمر الدین کرو گیا فرمایا رب دی قسم ہے اگر مقابلے چ آوے نا اکو نگاہ نال رب وا موتا نہ کرا مینوں پیر سیال ہی نہ کرو جڑے غلام بیٹھو پیر سیال دے جا کو تھوڑا جا جڑے پیر سیال دا غلام بیٹھو تھوڑا جا کو ہاں جڑے لاج پالا دے نوکر بیٹھو جا کو ہاں مینوں پتہ میرے پیر بھائی سنن والے بیٹھو تھوڑا جا محبت نال آ کیا کرو سبحان اللہ پتہ لگے کہ کون پیر سیال ہے رب کتنا مقام عطا فرمایا کتنی شانہ عطا فرمایا کتنی رفعت عطا فرمایا اسی انجے نہیں نعرے مارے دے پیر سیال دے انجے نہیں اسی پیر سیال لاجپال نعرے لیندے میرے پیر دی لاجپالی جاگ تو وکھری ہے میرے پیر دی لاجپالی دی جاگ تو وکھری جڑا بندہ عقیدہ سن جاندا ہوئے عقیدے تے بول جاندا ہوئے تھوڑا جا میرے نال چلے ٹھہرنا کون پیر سیال رب کتنا مقام عطا فرمایا کتنی شانہ میرے پیر سیال نو عطا فرمایا جملہ غور نہ سنیا میرے پیر فرمائندے ہوندے ہیں جس ویلے میں جس میدان جاواں میری کنڈ تے مولا علی دا ہاتھ ہوندا میری کنڈ تے کہڑا ہاتھ ہوندا مولا علی پاک دا مولا علی دا کہ ہوندا ہاتھ ہوندا ٹھہرنا ہن بندہ سیالوی ہوے بندہ سنی ہوے ہاتھ تلا رہ جاوے جوڑی کوئی نہیں خدا دی قسم ہے شیعہ دا ایک چوہتی دا حال ہے اس کتاباں چاہ لیں گا سیال شریف آ گیا کتاباں دا ٹرک لد کے آکھنے لگا خواجہ قمر الدین علی پیر ساڈا آ فرمایا منہ سوال کے گل کر علی پیر میرا ہی سیال دی 5-7 بیٹھو جاگو جتنے بیٹھو پیر سیال آپ فرمایا کہ ہے پیر میرا ہی یا علی شر مرتضیٰ اس آکھا خواجہ قمر الدین انہیں پیر بھالا میں کتابہ دا ٹرک لاد کے آ گیا فیصلہ ہو گئندا کہ پیر تیرا علی یا پیر علی میرا میں نو نہیں پتا انہیں کتنا محبت دا مظاہرہ کرے سو لیکن تیرے عقیدے دی وکالت جملہ دے کے جا رہے ہیں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین نو آکھا لگا حضور مناظرہ کر لینے پتہ لگ جاندہ علی پیر کے دا آپ شیخ الاسلام دیا رگج غازی عباس دا خون آئی فرمایا مولوی صاحب مناظرہ کیا کرنا آپ مسجد چٹور وینے تیرا دعویٰ ہے کہ علی پیر میرا دعویٰ ہے علی پیر میرا آپ مسجد چمانج کے علی دے روزے دی طرف روک کر کے ساتھ چمرے میں جے تیرے ساتھ دے آیا پیر تیرا میرے دے آیا پیر میرا تیرے ساتھ آیا پیر تیرا میرے ساتھ آیا پیر میرا جڑے ہمیں بیٹھو پیر سیال دے غلام آچا کے کہا سبحان اللہ جڑے بیٹھو تھوڑے جا محبت مسار ایک اور آچا کے کہا سبحان اللہ پیر سیال جی سونے 15 دیارے سرکار دا لنگر کھا دانا او تھوڑے جا ان سرکار دی غلامی بچ بولے ایک باری محمد نا مولا کو آچا کے سبحان اللہ میرے حضور امیر شریعت ایک نعرہ لبائندے ہوندے ہیں ایک میرے حضور امیر شریعت نعرہ لبائندے ہوندے تھوڑا جا اس نعرے دا جواب دے آپ کے فرمائندے ہوندے ہیں نعرہ رسالت آپ کے فرمائندے ہوندے ہیں نعرہ رسالت حضور دے غلام بیٹھے ہو اور چوپ پیر سیال نہ غلام نہیں نبی دی عزت کر سکتا خدا دی عزت دی قسم تیری پیر سیال کسے مقام تے کانڈ لگن دیتی ہی نہیں میرا پیر سیال حضور امیر شریعت خدا دی قسم آج مولوی ویکھ لو ویکھ جاندے ویکھ لو لوگ ویکھ
جاندے میرا پیر سیال او جنا جنا نہ ساری زندگی دھکیا نہ ساری زندگی چکیا حکومت وقت آئی آکے آکھنے لگے پیر سیال سیٹاں جتنیاں چاہی دیا نے لے لو جتنے پیسے چاہی دیا نے لے لو تاریخ ختم نبوت تو پیچھا ہٹ جاؤ غلام مرتضیٰ صاحب کابلی کانفرنس میرے پیر سیال فرمایا اوئے گورنمنٹ تے چمچے ہو اگر میرے ایک ہاتھ ہوتے کائنات دیا وزارت رکھ چھوڑو تو اے میرے ہاتھ ہوتے کائنات دی دولت رکھ چھوڑو میں ہر شہن اٹھو کر مار دے سا پر محمد دی عزت دا سودا نہ کرے سا میں ہر شہن اٹھو کر مار دے سا پر حضور دی عزت اور ناموس دا سودا نہ کرے ایک بار اونچا بولو نا سبحان اللہ چاہ کے حضور علیہ السلام مولوی صاحب آکے کہا دبن پیر سیال میں آگیا میرے نال کے کرو پیڑ رکھو تے کے کر لو مناظرہ کر لو میرے نال پیڑ رکھو تے کے کرو مناظرہ کر لو آپ فرمائے مولوی صاحب مناظرہ کیا کرنا آؤ نہ مسجد رال کے ساتھ مرے نے مولا علی یہ توڑے ساتھ تے آیا پیر توڑا یہ میرے ساتھ تے آیا تے پیر میرا میرے ساتھ تے آیا تے پیر میرا ہن جس ویلے اتنی گل اس مولوی سنی نا اسے ویلے کہ کتاباں چاہیاں چاہ کے فوری سیال شریف اڈے دی طرف ٹر پیا کسے پیر بھائی باں چپتی باں پھت کیا کیا ہن کھلو میں آ پیڑے چ ساتھ ماریا اس آکھیا بھلا رہا اگے واہ پوندا رہا مولویاں نال اج واہ پہ گیا غازی دے لال نال مینوں تسلی ہے انہا ساتھ پیچھے مارنا اوے علی پہلے آ جانا انہا ساتھ پیچھے مارنا ٹھہرو کچھ بندے حالے ہی چوپ بیٹھے حالے بھی چوپ بیٹھے بندہ جیدہ کھاوے او دا اگر بشاک نہ صدیا ہے میں نراز نہ ہوں بشاک نہ صدیا ہے لیکن میری مجبوری ہے میری میں نو ڈہیندہ پیر سیال دی جوتیاں نے صدقے پہ جڑے مولوی بیٹھن پیر سیال دے غلام بولو نہ سارے ہاتھ چاہ یہ کسی نو شاکے تک کلو میں پیر سیال دے نوکر بیٹھا کوئی ادھی گڈی کتاباں دی میں بھی کیتی وجہ غال کے بیٹھ کے گال کر لینے ہیں یہ کوئی شاکے تے جے پاک کے تمہارو مولوی سمیت سارے بولو ہاتھ چاہ سبحان اللہ توجہ نہ ایک بڑی جملے قول نہ سنا ٹھہرا کون پیر سیال غریب نواز رب کتنا مقام عطا فرمایا کتنی شانہ عطا فرمائیاں اچھا یہ توڑا دل ہوئے تو میں ایک چس بار گا اس چاکتر نمبر کے جی 100 اکتالی شمالی گا لو ایک ہی جی گال سنائی بنیا تو سیدہ نہیں سبحانی سنائی بنیا آنتے ملاد تک دعا دیں دے رہو سنا مت تھوڑے دے سجے کھبے والا میں ماحول چیک کر سنا مت انشاءاللہ میں آ رہے ہیں نقیب محفل بڑا پیارا مضمون چھڑی بیٹھا ہے اختیارات مصطفیٰ ایک حدیث میں بھی تین اختیارات مصطفیٰ تے سناونی انشاءاللہ تے ڈنکے دی چوٹ تے سناونی کتابہ کھولی بیٹھا لیکن تھوڑا جا میں پہلے تین دسال ہما کہ رب میرے مرشد نو مقام کے عطا فرمائے سانو سیالویاں نو پیر سیال منج کے دے گئے سانو پیر سیال منج کے دے گئے تھوڑا جا جا کے سماعت کرنا کون پیر سیال امیر شریعت اللہ کتنا مقام عطا فرمایا کتنا شان عطا فرمائی جانگ دے کول کھلوتا قصبہ جدنا ستیانہ گیلانی سید اتھے بیٹھے گیلانی سید بیٹھے ناصر علی شاہ قاسم علی شاہ ادھی برادری ندی اتھے بیٹھی ادھی سعودی عرب مدینہ پاک بیٹھے سال دو ترہ کانفرنسہ کریں در میں نے بننے کا موقع ملتا شادات جانگ دے جے بندے بیٹھے نے جان دے ہوئے نقیب محفل ہو سادات بیٹھے توجہ نہ گال سنیا تھے مدرس ہوا کون پیر سے آلے فخر کیتا کر نسبت ہوتے فخر کیتا کر نسبت ہوتے کہ تیرا ہاتھ پیر سے آل دے ہاتھ دے اس نسبت مان کیتا کر اس نسبت کے کیتا کر مان کیتا کر اس نسبت کے کیتا کر مان کیتا کر آشا جیمنے دے جو کچھ بندے ہیں انہوں نے ایک مولوی صاحب نے آکھیا مولوی صاحب ایدے ساتھ دے رہا جاؤ ادھو چھوڑو ساتھ دے رہا جاؤ تیرے پیو دا کی غلط تیرے دادے دا کی غلط تیرے فلانے دا کی غلط وہ مولوی صاحب جڑے ہیں خواجہ قمرالدین دے مریدن نہ دے باپ بھی خواجہ قمرالدین دے مریدن لگا گیا سیال شریف آکھنے گیا حضور زمانے تا نہ دیتا کہ تیرا عقیدہ خراب ہے تیرے پیو دا عقیدہ خطاب خراب ہے آپ فرمائے مولوی صاحب آپ دیکھو کتاباں عقیدہ اہل سنت ساتھ اس آکے حضور آج کتاباں تے گال نہیں بننی میرا بابے دا ہاتھ تو آڈے ہاتھ سے چاہے لے منجو آج بابے نے میں حالات کا بارے لکھاؤ کے آج میرے بابے دی قبر تے آؤ تو میں نے بابے دی قبر دے وچ لکھاؤ کہ بابے دے حالات کے ہیں توجہ نہ جملہ سننا توجہ نہ گال سننا یہ سمجھ آوے آج
بھی انہوں نے مولویاں دے ٹبر بیٹھا میں انہوں نے کولے گل سنی اس ویلے خواجہ قمر الدین کے کیا اسے عالم نو نال لیا لے کے دے والد دی قبر دتے آ کے فرمایا ہن میرے کول سوال کر کے کیتے آ کے حضور میرے بابے دا ہاتھ تواڈے ہاتھ وچ آئی دساؤ بابا کیڑے رنگاں دے وچ آ فرمایا ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے جس ویلے ہاتھ تے دتا نا فرمایا ہن قبر وچ تک جس ویلے قبر دے وچ تک ماری نا بابا حافظ قرآن آئی پتر کے بیٹا زندگی وچ قرآن پڑھدا پیا قبر وچ قرآن پڑھدا پیا بولو تھا زندگی وچ بھی کے پڑھ رہا ہے قرآن تے قبر دے وچ بھی کے کر رہے قرآن پڑھ رہا ہے تے بابے دی جڑی سفید داڑھی آئی نا قبر دے وچ ہلدی پئی جائے قبر دے وچ سفید داڑھی ہل رہی ہے عالم دین آئی پتر سوال کیتا شیخ الاسلام تو حضور ایک دسو اے میرے بابے دی داڑھی مبارک قبر وچ کیوں ہل رہی ہے فرمایا سجے پاسو ویکھ جنت والی تاکی میرے غلام کن کھلی ہوئی ہے اور جنت دی ہواواں دی پیاں داڑھی تو ہلدی پئی جنت جو ہوا آ رہی ہے داڑھی کے کھل رہی ہے تا اچھا تھوڑا جا کرا لیے پیر سیال دا تعارف کی محبت رہے پر یا کو اچھا کے سبحان اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک روایت سنو اس تو بعد ایک حدیث سنو مڑ انشاءاللہ تعالیٰ نوکری تمام کرنے میں نے پتا نات خانہ پڑھنا نقیبہ پڑھنا اگر میں نے وقت دے دیتا گیا تھا مطلب ہے نہیں کہ میں ویلڈ ہو جا سن میں کہنا 9 سال نو میں ٹائم دا خاص کیا رکھا لیکن تھوڑا جا تسی جاگ کے گل سن لیں یہ تسلی کرنا ہو تو ڈھیر 2 بساں دی سواریاں بیٹھی ہو سن یہ پاتے نا جی کار ستیانے لگے میں نے سیدہ کو تسلی کر لیتا پر جڑے غلام بیٹھے ہونا ہاتھ نہ تلے کریا دیکھو بابے میں دعا دے چھوڑی بس میں یہ دعا لین بس سے توجہ جملہ سماعت کرے میں آ رہا جی حضور دے غلاموں تھوڑا جے توجہ نہ گل سنے سینہ محتر ہوئے حضور امیر شریعت انشاءاللہ بابا سارے نو چاہ ساسی بابا ربے آدھ چاہ سائیے گال پیر سیال دی ہوئے چاہ سنا آدھے اللہ آچھا سبحان اللہ انشاءاللہ تسی تھوڑا جا میری سنو اچھا چل توجہ نہ سماعت کرے ستیانے سید بیٹھے میں تین تعارف کریں پہ کون پیر سیال ہاں سیاستیانے سید بیٹھے سادات ہے گلانی سادات انہاں دا ایک جانگ دا ڈاکٹر بے لی ہے انہاں ایک دڑے ڈاکٹر نو آکھا ڈاکٹر اللہ رسول دا بڑا کرم ہے تے ہارے لیو نبضہ تے ہاتھ رکھی رکھنا ہے کوئی پیری کامل فضلہ اللہ تین رنگ لائن باخت لائن ایڈا کو جدا کیتا سو کہ کر پیری کامل فضلہ اس میں جو ڈاکٹر رکھنے لگا میں تو سارا دیو نبضہ دیکھنا والا بندہ میں نو کے پتا پیر کامل کون ہوندا شاخ کامل کون ہوندا اس آکے سید گال داس تو جو سید ہو تو گلانی سید ہو تو ایڈا مرشد کون ہے آکے میرا مرشد حضور امیر شریعت خواجہ حمید الدین ہے خواجہ میں اس آکے مور دور ڈر بھی کہی لو جیڑا سیدان دا پیر ہے ساڑھا ہی پیر جیڑا سادات دا پیر ہے او کیڑا تو ساڑھا بھی کہی ہو گیا مرشد ان تھوڑا جا گال سننا میرا پیر دی کہ شیخ کامل آدھے قسم ہے شیخ کامل آدھے قسم ہے میرے پیر نو اللہ کے مقام عطا فرمائے اسی کیوں لاجپال دے نعرہ لگ گیا اس ڈاکٹر آکھا اتوار لگیاڑے لگے جانے وان کے حضور امیر شریعت میں نو بیت چکراؤ اس سے پہلے لے لیا انہوں نے لے کے حضور امیر شریعت دی طرف دور پہ جس ویلے چامرے علی بول لوتے اپنے نا اس ویلے ڈاکٹر دنیا دار بندہ ہے شاہ نو آکھنے لگا اے دساؤ شاہ جی جس پیر تے لے کے منجو ہو اے بیعت کرن دی چوکھی فیس لئی سی بیعت کرن دی چوکھی اسی جو بندے دی نباز تے ہاتھ رکھیے تے 1000 2000 لے لیں اے پیر ہاتھ دے مندا چوکھی فیس لئی سی فرمایا چوپ کر اس درگاہ تے دل جڑے ہوندے نا او ویکھے ویندے نے جیبا کوئی نہیں ویکھیاں ویندیاں اس آستان اتے دل ویکھے ویندے میرے پیر فرمائندے ہوندے ہیں حضور امیر شریعت میری نگاہ جیب اتے نہیں ہوندی مرید دتے ہوندی ہے دل اتے ہوندی ہن جملہ سنیا ہن میں دیکھ سا کہ تھوڑا جے اپنی نسبت نال کتنا وفا کریں دے لگایا ڈاکٹر لیا کے سیدہ کے کیتا تھا ہاتھ دلایا حضور امیر شریعت جس ویلے بیعت ہو گیا نا ڈاکٹر جس ویلے بیعت رہا ہن ڈاکٹر دے دل وچ خیال آیا کہ جتنے تک فیس نہ دینا اتنے تک شاید بیعت کامل ہووے یا نہ ہووے پیر فیس لینی کوئی نہیں میرا دل لے کے میں دینا چاہ ہن جملہ سنیا ایک تو 41 شمالی آلے ہو اس تھرا کے جیب چو پیسہ کٹے لکا کے میرے پیر دے تکیے دے کلے رکھن لگا کہ مرشد نو کہنا پتہ لگنا سائیاں ایتھو باں پھاد لئی باں پھاد کے آکھا ڈاکٹر
دسیا نہیں فیساں ڈاکٹراں دی ہوندیاں کلندر مرید کرن دی فیساں نہیں لیندے دسیا نہیں کہ فیساں تواڈیاں ہوندیاں اسی کلندر لوگ بیعت کرن دے پیسے نہیں لیندے اسا فیساں نہیں لیندے اسا غلامی دی اکے کردے فیسا نہیں لیندے اسا کے وینے دل وینے ساڈی نگاہ جیب تے کوئی نہیں ہوندی او جے چھتا لگ گیا انہیں پیر سیاد تے آکھو سبحان اللہ دی حضور دے غلاموں میرے مصطفیٰ دے غلاموں جاگ کے پڑھنے آؤ میرے پیر سیاد سمدسیا کہ حضور دی عزت دی گال آوے تو مور نوکری ڈٹ کے دے دی اور کیا کرنا نوکری ڈٹ کے دے آؤ جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے تھوڑا جو انہوں کھولی گئے او دے خیال ایک حدیث سنائی گئے مور اجازت رہے تھوڑا جو جملے غور نہ سنیا اچھا راسی بیٹھے ہو جی میرے اچھا سمجھ آندھی پئی ہے جی گال اچھا ٹھیک ہو گئے اللہ قرآن نے ارشاد فرمایا اِنَّا آتَوْنَا کَلْ کَوْثَرَ محبوب اصفن کوثر عطا فرمائی کیا عطا فرمائی یہ لفظ بولے سوچانا تے پجا نیکیاں مفتیاں ڈھئی بہنی کیا عطا فرمائی چو بیٹھن بزرگ بول پر اِنَّا آتَوْنَا کَلْ اسا تو انو کے کتا کوثر عطا 28 معنی کوثر دے محدثین بیان کیتے کتنے معنی 28 معنی کوثر دے محدثین بیان کیتے لیکن عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے دے پتر حبر الامہ مفسر القرآن آپ جیڑا ترجمہ کیتا وہ بڑا چاہتا آپ جیڑا ترجمہ کیتا انہوں پنجابی جگہ ٹرانسلیٹ کریے تو معنی ہے بندہ یارا بنائی ہر سیاسا ونڈنی کا ہے سمجھ آ گئی نے تو بڑا بہت پوانا یہ سمجھ آ گئی ہے تھوڑی جی محبت رہا خزوان اللہ حضور دے غلام بیٹھے وہ میرے پیر سیاد دے نوکر بیٹھے اِنَّا آتَوْنَا کَلْ کَوْثَرَ میرا محبوب اسی تو ان کے عطا فرمائی کوثر عطا فرمائی کوثر ہے کثرت مطلق جیدہ معنی بڑھنا اے نبی ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائی بہت پھر تینوں حبیب دیتا بہت زیادہ دیتا بہت زیادہ اگر کوئی کچھنا ہی چاہے تو کچھ سکدا نہیں کچھ سکدا رب گنجائش ہی نہیں چھوڑی اچھا ایتھے علماء پڑھے لکھے بندے جڑے ستھا جبان والے بندے وہ چاس چاہیسو اللہ این نہیں اتھے آکے آکیا محبوبہ تین حسن ڈھیر دیتا نہیں این نہیں آکیا تین علم ڈھیر دیتا نہیں این نہیں آکیا یارا تین عزت ڈھیر دیتی اگر رب ایک شاید گال کرے آچا نا کہ یارا تین عزت ڈھیر دیتی لوگ یار دا علم تو لینا جے آکھے آچا یار میں حسن ڈھیر دیتا لوگ یار دیکھے کرنا عزت تو لینا رب آکھے جیڑی شاید دیتی ڈھیر دیتی بولو چل تھوڑی سبحان اللہ جیڑی شاید دیتی ہے کہ ڈھیر دیتی اِنَّا آتَوْنَا کَلْ کَوْثَرَ تینوں دے کے مالک بنایا بنائی ہر شمع لیکن قیامت تک بندے سے کہ تو بندے سے کیمیں بندے سے ایک حدیث سنو مر نوکری تمام کریے میرے ہاتھ دے وچ کتاب ہے جی غور نہ انہوں 24 علماء دیوبند لکھیا 20 تے 4 24 ہن گل سمجھ کے اٹھی منا بنائی ہر شے رب دے مالک ہوئے ونڈیندا حسین دا نانا ونڈیندا کون ہے حسین دا پاک ماں 24 20 تے 4 24 علماء دیوبند انہوں نے حدیث نو لکھیا گل ہن توجہ نہ سننی حدیث مکسی تقریر کمپلیٹ ہو گئی سی انشاءاللہ کچھ لے کے اٹھی رب کے فرمایا اِنَّا آتَوْنَا کَلْ محبوبہ بنائی میں وڈاونی تیرے ہتھوں وڈاونی تیرے کل تینوں بڑا زیادہ عطا کیتا اس حدیث مبارکہ میں عربی دی اصطلاح وچ حدیث دب باقی رہندا دب میں ہوں تھوڑا دیر حدیث نو سنائی نا انشاءاللہ سن سو تسینہ معطر سے میرے آقا دے غلام رب فرمایا یارا سی تین مالک بنائے مختار کول بنائے تیرے دوارے تو ساتھ سکے ہونی بنی حضور دے امتیوں میرے آقا دے غلاموں جس لئے حضور اعلان نبوت کی تنا حضور آکھا 360 نو چھوڑو تے ایک وعدہ اولا چڑیک نو منو اسے مسجدہ کرو کافر بکھر پہ برادری مخالف ہو گئے گل سنے آتی توجہ حدیث جا کے سن لو
آندے ربیع الاول تائی دعا دیں دے رسول بنائی ہر شہ رابے تے ونڈنی حسین دے نامے سلامت رہو جی سلامت رہو واقعی لائق بندے بیٹھے ہو گالنو جملے نو قبول کرنا لے بیٹھے ہو ہاں انشاءاللہ جنہ جندرہ لگو ہے نا انہوں کھول بیسی اے تروٹ کے ڈھائے پہنچی ہے ویسے بھی میرے پیر دے نا چیڑی طاقت ہے جندرے تروٹ بیسی ٹھہر اکسو سیالوی صاحب گال کار چھوڑی یہ دلیل دیتی میں ٹھہرو دلیل دیتی میں حضور خواجہ زیادتی حضور شیخ الاسلام دے بابا جان آپ دے والد محترم دا زمانہ اور میں مولوی جتنے بیٹھن علماء بیٹھن گال نو چاستے سن میں جس بندے دی کتاب چوئے گال پڑھ دا پہ ہوں دا نا پیر کرم شاہ آزری پیر کرم شاہ آزری چیف جسٹس صاحب پیر کرم شاہ آزری رحمہ اللہ انہا اس گال لکھا حضور امیر شریعت دے دادا جاتا خواجہ ضیاء الدین دا زمانہ عاشر بیٹا توجہ کریا ہے عبدالرشید صاحب کے نام جناب قاری صاحب دیگر علماء فضلاء جتنے بیٹھے توجہ کریا ہے ثنا خان خصوصاً میرے پیر سیال دے منظور نظر بھائی غلام مرتضیٰ صاحب توجہ کریا گال بڑی چاہتا حضور خواجہ ضیاء الدین کے کیتا کچھ ضروری کاغذات خادم نو دیتے تو فرمایا انہوں سنبھال کے رکھیں تے تالے دے تلے رکھیں جے کاغذات بڑے ضروری ہے خادم کے کیتا چاہ میں ایک تو فارمولہ دیتی بھائینا اوکھ ویلے ہو نارا لالمی کام آوے سی پلے گانا باللہ سبحان اللہ مطلب کسے موڑ دوتے بزرگ بیٹھے ہو پیر بھائی بیٹھے ہو دعا دے سو بے پیر سیال دا غلامہ گال بڑی چاستار سنا گیا تے بڑا وظیفہ ایک تو دیتی بھائینا اے وظیفہ تو گھاٹ گال نہیں اور گال توجہ نہ سنیا حضور پیر سیال غریب نواز خواجہ ضیاء الدین ضروری کاغذات دیتے کاغذات دے کے آکھے انہوں کے کرچا خادم انہوں رکھ چھوڑو تالا لا کے رکھی گئے تو فرمایا جدن میں منگے نا ادھر لے آ دینے کچھ سرکاری گورنمنٹ دے بندے آگئے تو کاغذات دی لوڑ پہ گئی آپ فرمایا خادم نو جلدی لیا ایک منٹ تو پہلے کاغذات پیش کر اور جس ویلے خادم گیا نا کاغذات ڈھونڈن واسطے جس ویلے آیا وہ آکے اس کے کتا صندوق دے کول آ گیا ویکھیا تے صندوق تے تالا جیب ہاتھ ماریا تے چابی لبھی کوئی نہیں ہن حضرت صاحب کی طبیعت بڑی جلالی ہے یا فرمائے کاغذات جلدی تو جلدی لے کے آج سرکاری بندے آئے بیٹھے کاغذات دی ضرورت ہے خادم اور تلاش کرن گیا کدی اس کوٹھے چابی نہیں لبتی پئی تے تالا باندے ہن کھلدا بھی کوئی نہیں پیا جس ویلے کدی اس کوٹھے جاندا کدی اس کوٹھے پریشان ہو کے صندوق دے کول آیا نا تے ویکھ کے رو پیا کہ حضرت صاحب ناراض ہو سن کاغذات کی میں کٹا کولو میرے پیر شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین نہ گزر ہو گیا انہاں کیا پریشان بیٹھا روندا کیوں آکے سائیں کاغذ بیچن تالا باندے کھلدا ہی نہیں پیا آپ فرمایا ایک کام کر تالا اسی کے کھلنیا فرمایا کیا کرنا آکے جندرے دوتے ہاتھ رکھ کے پیر سیال لاجپال دا نارا تولا جا باندھ جندرے جانے میں شیخ الاسلام جانے ہاتھ رکھ کے پیر سیال لاجپال دا نارا تولا جا باندھ جندرے جانے تے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین جانے خدا دی قسم عید کر کے ہاتھ رکھ کے جس ویلے میرے مرشد دا نام لے آنا تالا ترک کے ٹھہ گیا لیکن پیر سیال لاجپال سانو غلامانو ایک وظیفہ دے چھوڑیا کہ لوگوں جس ویلے سمجھو رزق تے تالا لگ گیا قسمت تے تالا لگ گیا لاجپال دا نارا لاونا تو آجا کام میں باندھ جندرے کھولنا پیر سیال دا کام ہے نارا لاونا تو آجا کام میں باندھ جندرے جانن تے پیر سیال ایک باری نارا سنا ہوتا چاہنا بس سارے بولو یہ سارے چوپ کر میں مائک تو کنارا پیر سیال تو سینے دا ٹھل لا کے پیر سیال لاجپال اور حدیث پاک توجہ نہ سنے حضور اعلان نبوت کیتا اعلان نبوت اپنے پرائے سارے مخالف ہو گئے حضور فرمانے سجدہ کرنا تے ایک وحدہ لا شریک ٹھیک ہے بتوں چھوڑ دو ایک بندہ قبیلہ بنو سلیم دا سردار اس کے کیتا حضور علیہ السلام نہ
گل کرن واسطے ٹر پیا اس آخیا قوم نو آخیا بھی اسی تینوں اپنا سردار ٹرے ہو منیا ون حسین دے نانے دے نال گل کر سرکار دے نال گل کر اپنے 360 نو منوا وہ ٹر پیا 80 میل دور مکے تو اسے گو دا شکار کیتا حدیث دا فستا آدھا حدب اسے گو دا شکار کرنا گو نو مار لیا چاہ کے عربی وچن داب باتن گو اس مار کے چاہ کے ٹر پیا ہن رات تے حضور دا پشتا پوچھائندا ودا گو بھی موئی ہوئی چاہی ودا گل تھوڑی جی توجہ نہ سنیا جتوں بزرگاں نو سمجھ نہ آوے میرے کو پوچھ لے میں گل کھول چھوڑے تھا لیکن انہیں چوپ کر کے نہیں بانا جملہ اتھو تا کپڑے تو مڑا جو مان کے اٹھی بنا بنائی ہاشا رب ونیندا حسین دا نانا ونیندا حسین دا نانا تو نوکر مان کے بہو خالی نہ بیسے خالی نہ بیسے مردہ کو لے کے پورے ہویا پوچھدا ودا آ گیا مکے میں حضور کی طلب سے جس کافر کے کول ویندا نا وہ کافر ایکو گال کرے نا حضور نو لبڑے ہاں وہ کافر بول کے آتا یا ابو بکر دے گھاروں سے یا رب دے گھاروں سے یا ابو بکر صدیق دے گھاروں سے یا کے دے گھاروں سے اللہ پتہ لگا جی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے گھارے بیت اللہ شریف دے بیچے جلوہ گارے مسجد الحرام شریف سبحان اللہ لگائے وہ جڑی گو ماری ودا نا مار کے حضور نے مناظرہ کرنا ہے مردہ گو جڑی لئی ودا حضرت عمر ابن خطاب حدیث دے راوی ہیں انہوں نے پتر عبداللہ بن عمر راوی ہیں عبداللہ بن عباس راوی ہیں ابی سعید خدری راوی ہیں میرے نبی نے 6 صحابہ تو حدیث آئی میں 6 متون این اکٹھے کر کے تھوڑی سماعتیں نظر کروں وہ جڑی گو ماری ودا نا تو چاہ کے لیا کے حضور دے سامنے ساتھ چھوڑی آ کے اچھا اچھا بولیا اچھا اچھا بول پیا اچھا اچھا بولے جس لئے اچھا بولیا نا حضور چب میان جس لئے اچھا بولیا نا حضرت عمر کو کھلوتے انہا جب میان جو تلوار کر دی تلوار کر کے اگاؤں ہے کہ میری موجودگی وچ اچھا بولے جس لئے اگاؤں ہے نا حضرت عمر حضور چاہی تو باں پھت دیتے باں پھت کیا کہ عمر تلوار کول رکھ لا سونا بے ادبی کریں دا پہ اچھا بولے فرمایا تو تلوار کول رکھ لا اس بندے نو میں آنکھنا لٹھا لینا اگر سمجھ آئی جائے تو محبت کرے اہل ذوق بندیاں جملے دی چاس چاہیے اہل ذوق بندیاں تھوڑی جی دعا نال میں نوازو آچا بزرگ بیٹھے ہو حضور کے فرمایا عمر تلوار کول رکھ یا رسول اللہ بندہ بے ادبی فرمایا کول رکھ اینو اسی نبوت علی آنکھنا لٹھا لینا تلوار دی لوڑ کوئی پھر جا عمر تلوار کول رکھ لا اے ہونے ساڑھا نوکر بان میں سی بولا اچھا کری عمر پاک چاہ اینج کر کے ہاتھ بننے تے کھلو رہا کہ ویکھا تو صحیح حضور جو فرمایا ہے میں آنکھنا لٹھا لینا اے بندہ کریں دا کہ حضور آکھے دسا آیا جو ہیں تے کس کام کھانا ہے اس آکھے سننا آہے یا موئی ہوئی کو اے نو چکر زندہ تے پڑھا کلمہ سبحان اللہ اے زندہ پچھے اسی کلمہ دی زبان تے بعد چاسی میں پہلے پڑھ لیتا میرے نبی آکھا ایو کام ایتھے میں ایک جملہ دے بڑا چاہنا میں آنا اگر راہ دے بیچو نو ابو جال میلے من جے آنا اس کبھی بھی موئی ہوئی گو لے کے نہ یا من دے منا اس آکھنا تو گو نو رونا میں پتھر لے گیا محمد پاک پتھر نکل میں پڑھا رہا بندے جاگے نہیں جی میں جاگن دا حق بڑھدا جاگے نہیں جی میں جاگن دا حق بڑھدا خیر بابا فرید رحمت اللہ علیہ جان دے بابا فرید پاک پتن دے ٹبے دے فقیر بیٹھا ہے توجہ میں گل سنیا میں حدیث اچھی طرح سمجھا کے بہنی ہے دل اتار کے بہنی بابا فرید پاک پتن دے ٹبے تے بیٹھا فقیر تسبیح چلائیں دا پیا اور یاد رکھیا ہے مولوی تے فقیر دی تسبیح فرق ہوندا ہی نہیں فقیر تسبیح کے کردہ پہ چلائندہ پہ بابا جس ویلے تسبیح پھرندہ جنو ویندہ کلمہ پڑھ لیندہ 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 بابا فرید جنو ویندہ کلمہ پڑھ لیندہ ساڑھا چشتیاں دا پیشوا ہے چنیا جنو ویندہ فرید کلمہ پڑھ لیندہ جنو ویندہ کلمہ پڑھ لیندہ سکھا تے کراڑا شامی اکٹھے ہو کے جلسہ خط کیتا انہاں کے گال سنو جے 4 دیڑے چشتیاں دا بابا ہو ٹیک گیا نا مڑ سکھ تے کراڑ ہیکی نے لبنا سارے رال کے بابے نو کے کرو اٹھاؤ تسی توجہ میری طرف رکھا مسائل پہ آئے بیٹھا سارے کے کرو بابے نو اٹھاؤ شامی رال کے سارے آگئے آکے کھنگے بابا جائے ساٹی ویلی کرتے کسے اور جات من بابے آکھے جائے میری
انہاں کہ دلیل بابے قرآن دی آیت پڑھی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ نیک بندے اللہ زمین دے وارث بنا چھڑے. انہاں کہ اسی آئے کافر بابا اسی قرآن نو نہیں منے تے اگر کوئی رجسٹری انتقال ہے تے دکھا ورنہ جا پھر لکھا. انہاں بابے آکھا میں نہیں اٹھیندا. انہاں کہ کل جج نو لے آؤ پولیس نو لے آؤ تے بابے نو اٹھاؤ. اگلے دیارے جج آ گیا. جج بھی آ کے آکھا بابا اگر رجسٹری انتقال ہے تے دکھا ورنہ اس جا تو اٹھی. بابے آکھا جا بھی میری ہے رجسٹری انتقال بھی میرے کو کوئی نہیں. انہاں آکھا بابا مڑ کوئی دلیل تا دینا جا تیری کیویں. فقیر دا جملہ سنی دے مڑ چاسا بھی تین دا حق نہ کریا. بابے فرید رحمت اللہ علیہ نو بہاوان علیہ اتھے مولا علی جان فقیر بھی چلا لے چاہ آپ فرمایا رجسٹری انتقال لکے کرنا سکھو تے کراڑو. جج صاحب آؤ زمین جس دا جھیڑا او دیکھو لو پوچھ لینے او فریدی ہے کہ کوئی نہ جس زمین دا جھیڑا او دیکھو لو آؤ تے پوچھ لینے فریدی ہے کہ کوئی نہ فریدی ہے کہ کوئی نہ. اسے ویلے بابا رجسٹر اتنی گل کی تھی نا جاجا کہا بابا جی اے بلائیں تو مڑ اور بھی کمال دی گل. بابا فرید لگیا آ کے ٹھٹا ماریا مار کے آکھا بول کے دس کہیں دیئے. زمین جو آواز آئی فرید سن لا میں آج بھی تیری ہاں میں قیامت تک تیری ہاں. یہ شان تا میرے نبی دے غلامہ دا تا میرے آقا دا کے مقام ہو سی. اچھا اور حدیث توجہ نہ سبات کرے اس آکے سوڑیا آئے موئیو دو اے نوچا جیواؤ چار جملے رہ گئے زیادہ طوالت. اے نوچا جیواؤ کلمہ پڑھاؤ تو میں پڑھن کر کے تیار. میرے نبی اینج کر کے انگل دا اشارہ کی تھا گو دی طرف. اچھا جس ویلے یہ انگل اینج ہو جاوے نا علماء کو پوچھو ایک طرح بتی ساون شکل کمر اے انگل اینج ہو بندے تے چان اینج ہو بندے اے انگل اینج ہو جاوے تے چان اینج ہو جاوے. میرے نبی اینج کر کے انگل دا اشارہ کی تھا جملہ خور نہ سنے جس ویلے اینج کی تھا نا گو فصیح عریض عربی چ بولی جی بھی پئی تے بول کے کیا کہنے لگی لبیکا واسادیکا یا رسول اللہ. سونا میری نسلہ قربان حکم تو کر کلمہ میں پڑھ دی. سونا حکم تو کر کلمہ میں پڑھ. اچھا انہیں تو جملہ خور میں سنا میرے نبی پہلے سچے کلمہ نہیں پڑھا پہلے زور اشارہ کر کے کہ من انا اے دسائی ننو کہ میں کون. اچھا علماء بیٹھن پوچھو میں اگے اتھ گیا تے کمرے تعارف کریں دے پہن کے ساڑھے مسجد دے امام ہیں خطیب ہیں پڑھے لکھے ہیں فاضل آدمی. اے مان جو ہے نا عربی بیچ زویل عقول واسطے آندہ تے استفام واسطے آندہ جس ویلے کس شاید متعلق کچھ نہ ہوئے. حضور اشارہ کر کے آکھیا ہے من انا انہاں دسا میں کون میں ہن ایتھے میں ایک عقیدے دا جملہ دیونا شاید کہ میں وینا 141 والے عقیدہ سن دے کتنا کہ عقیدے تے بول دے کتنا کہ جے نو کوئی گل سمجھ آوے او تئید حق دا. حضور کو دی طرف اشارہ کیتا تے پوچھیا دسا من انا میں کون. اسے ویلے او فصیح عربی چ بولی اس آکھیا سونا تو تے اپنا پوچھدا ہے نا مینوں رب دی قسم میں تیریاں 5 پیڑیاں تو واقف ہاں. ہن میں نہ ساؤنڈ والے آواز کھول میں انہاں نو ایک عقیدے دا مسئلہ سمجھاواں. میرے نبی دی فصیح عربی دے وچ سامنے بولی تے بول کے آکھن لگی سونا میں تیریاں 5 پیڑیاں تو واقف ہاں. تیرا نام محمد پاک ہے تیرے بابے دا نام عبداللہ انہاں دے بابے دا نام عبد المطلب انہاں دے بابے دا نام ہاشم انہاں دے بابے دا نام عبد مناف. ارمان جنگ بہندیاں تک راسی جدا عقیدے تے جملہ تلے رہ گیا ہاتھ رہ گیا. میں کہ آج مولوی آتے نبی نو امت نہیں پتا میں کہ انصاف کر اگر کو ہو کے نبی دیا 5 پیڑیاں نو جان دیئے اے نبی ہو کے امت نو نہیں جان سکتے. اگر کو ہو کے توجہ نا نبی دیا 5 پیڑیاں تو واقف ہے او امام الانبیاء ہو کے امت نو نہیں جان سکتے کہ کون. اچھا میرے نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور ان کر کے اشارہ کیتا اشارہ کر کے فرمایا کلمہ پڑھ میرے لا الہ ایک بار کلمہ پڑھ چھوڑو. یہ مسئلہ بھی ایسے بھی ذہن نشین کرا جس ویلے کوئی عالم دین کلمہ پڑھا ہے توبہ کرا ہے فوری توبہ تے کلمہ دو ہے کیتا کیوں
دی برکت دے نال، میں تو چلو طالب علم صحیح، علم دی برکت نال اللہ ایمان نو قبول کر لے کہ کرندہ ایمان دی دولت نو علماء کو پوچھو کہ کرندہ قبول کر لے ایک بار یوں پڑھو نا کلمہ شریف تو آخری جملہ دے اچھا وہ کہ پڑھے آج لا الہ پڑھ لو جار کلمہ بھی کی صرفہ کی دی بیٹھ اچھا ایک کلمہ تو تا مسلمانہ دا ایک کہنے کوئی بولو چا لا الہ اچھا جی وہ کلمہ چا پڑھے جس لئے وہ بندہ جڑا آیا کھلو تا میرے نبی دے پیران تے گیا پیا اسا کہ سونے ڈھیل نہ گتو ایک گو ہو کے پڑھی کھلوتی میں بندہ ہو کے پیچھا رہا میں نہیں پڑھا میرے نبی آکھا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی چا کلمہ پڑھے آتا میرے نبی پاک فرمایا اچھا مبارک ہو بھی راب دیمنا تو میں محمد کے کرنا ونجنا انا آتوئینا کل سرکارہ کا سن لا جنت پکی ہو گئی ہے اچھا جملے سنے اللہ تیری بھی پکی کرے کہ ہو گئی جنت پکی ہو گئی ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہون اجازت ہے میرے نبی آکھا نہیں کھلو راب دیندہ تو میں ونڈینا حال کھلو خیر ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں کھلوتا حضور صحابہ دے ویکھیا جملے بڑے عقیدے دے سوڑا نہ لیا حضور ویکھ کیا کہ میرا پرانا آیا کھلوتا کوئی یہ بندہ جیڑا انہوں اوٹ چا دے عبدالرحمن ابن عوفہ کا سونا ٹور کے بندہ آیا پرانا تیرا اوٹ میں دینا چاہ جملہ سوڑیا موڑ میرے جملے دا انہا عالمہ کو جمعے آلے دیاڑے پوچھ لویا کہ شمس القمر دی گالے چھ وزن کتنا تھوڑے گال توجہ نہ چوپی رہ سونا تو میں نے نراز کی کوئی نہیں لیکن توجہ سجے کھبے نہ ہو اکثر مقصد اے نہیں ہوتا تقریر دا کہ دیوں نو بڑے جی سوڑے جی بڑے نعرے لگے نہ بڑا یہ ہویا وہ ہویا نا اصل مقصد ہے کہ گال تیرے سینے تک اپڑاونی نبی آکھیا کوئی ہے جڑا میرے پرانے نو اٹھ چا دے ایک صحابی جدنا عبدالرحمن بن عوف اس آکھیا میں چا دینا میں دینا سن حضور آکھا کوئی بندہ بھوکا ہے کوئی ہے جڑا انہوں روٹی چا کھوائے سلمان فارسی آکھا میں چا کھوائی نا حضور آکھا بندہ دورو آیا کوئی ہے جڑا 6 مہینے دا راشنی انہوں دے ویچا صدیق پاک میرے پیر آکھا میں چا دینا انہوں اگلی گال سنے حضور آکھا پتہ نہیں موڑ آمنا نصیب ہو سو سی یا نہیں کوئی ہے جڑا انہوں قرآن دیا صورتاں یاد کرائے چاہتا موڑ گال سنے عبی ابن کعب حضور دے غلام آکھا چاہ میں کرینا ہوں جتنا بندے بیٹھے ہو جٹ تو جٹ بندے نے میری گال دی سمجھ آوینی اے جیڑا بندہ آیا کھلوتا ہے اے رسول دا لگدا کچھ نہیں رسول دا نوکر ہے غلام ہے جے نوکر تے غلام آ جاوے صحابہ ایڈے کریم محمد دے نوکر نو بھی بوئے تو خالی ونجن دین دے گانو سمجھا تھوڑ گیا آئی تھے کہ عقیدے دی ضرب حیدری لاؤں ضرب حیدری جملہ سنیا جتنے ناکھانی بیٹھو تھوڑا جا سیر چاہو تا تسی بھی موبائلہ نال بوڑ کھیٹ دے رہا تھوڑا جا سیر چاہو تا تھوڑا جا ویسے بھی حدیث ادب دے خلاف ہے توجہ میں جملہ سماعت کریں تھوڑے جا سچے خبر جتنے بیٹھو اے تھوڑی جی گال سمجھاونا لیے بھائی غلام مرتضیٰ صاحب دعانا نواز چھوڑیا اے بندہ نبی دا حاشر پتر لگدا کچھ نہیں نوکر ہے علماء بندہ لگدا کچھ نہیں حضور دا نوکر ہے حضور دا خادم ہے حضور دا مہمان ہے لیکن محمد پاک دے صحابہ نوکر نو بھی خالی موڑیا تو کس تو نہ لانا جی فاطمہ زہرا آئیاں تے نہ خالی موڑ چھوڑیا میں کہا نوکر آوے تے خالی نہیں موڑے دے جب بطول آبنی آتے ابو بکر خالی کے لئے بھوا ہویا تھا اگر سمجھ آئی ہے تے ہی حق ادا کرنا میں کہا اگر غلام آ جائے ایک خالی نہیں بھوائیں دے تے جے آجا مینا سیدہ پاک تے میرا پیر ابو بکر تے عمر خالی نہ بھوائیں دے ہوں جملہ سننا عطا رب کریں دا تقسیم محمد پاک کریں سارا کچھ اس لئے دے رہنا عربہ دا رواج ہے آخری جملہ میں اجازت لیں دا پہ عربہ دا رواج ہے پرانے دے سیر تے پاک بھی رکھ دیا کہ کر دیا تو آتے رواج ہے جی اکول خانیت بہن دے اس وقت پگڑی نال لائے بہن دے یہ نا جی رواج کہ کر دیں پگڑی سیر تے رکھ دے عربہ دا رواج ہے پاگ سیر تے رکھنا
رب دیندا ہے محمد پاک بنے ہنے جملہ حضور رحمت دو عالم صحابہ دے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا میرے غلاموں میرا پرانا سینو ننگا میرا آخری جملہ جتنی بھی سبحان اللہ تیرے سینے چوبے نا ہن کڈ کے او سامنے لے آتا کہ پتہ لگے میلاد دے وچ حضور دا لنگر کھاون والے بندے کتنا عقیدے تے بول دے مختار کل تے بول دے رب دیندا ہے محمد پاک تقسیم کریں دے میرے نبی آکھا کوئی ہے میرے صحابہ چو جیڑا مینوں سیر دی پاگ لا کے دے وے میں آج اپنے پرانے دے سیر تے رکھا قرآن دی عزت دی قسم قدمہ وچوں مولا علی اٹھی کے کھلوتے انہاں کیا سونا میری پاگ لے لاؤ اپنے پرانے دے سیر تے رکھو جا میرے نبی علی دی پگڑی لئی مہمان دے سیر تے رکھی جا پرانا جس ویلے ٹر گیا نا میرے نبی سدیا سد کے آخیا علی لاج پالی دی حد کر چھوڑی گئی میرے پرانے نو سر دی پگ لا کے دتی ہے آ مڑ میرا بھی اعلان سن لا رب دیندا ہے میں محمد سنینا آ تینوں بھی فیض دے وچا آ اج وعدہ تیرے نال آیا اگر میرے پرانے نو تو سر دی لا کے دتی ہے نا قیامت تک ولیاں دی سرداری دی پاک کا سدے نو دے چھوڑی اگر آج تو سیر دی اتاری ہے نا آج سیر دی اتار قیامت تک کسی ولیاں دی سرداری دی پاک کے دیتی ہے تینوں عطا فرما دیتی انا آتوینا کل کوثر رب دیندا ہے حسین دا نانا کے کریدا ہے وہ مالک و خالق حسین دا نانا کائنات تقسیم فرمائیدا اسے واسطے فرمایا انا آتوینا کل کوثر میرا محبوب تو نصیب مختار کل بنا دیتا ہن جنوں فیض دی لوڑ اسی تیرے دوارے دتے آمنا پوسی دعا ہے جو کچھ بیان ہویا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے عوامہ جی اور دا 15 نہیں جزاک اللہ پاک میری اور تواڈی تمام دی نوکری قبول و منظور فرمائے میری گزارش سنو میں کل بڑا لمبا چوڑا سفر کرنا ہے تے گھنٹہ سنی تو بیٹھے چلو مر سبحان اللہ ایدون مولوی صاحب میرے کرنے لگے نا کہ نا نماز دا دسے جا اگو پو ماں آندہ پیا جتنے بابے بیٹھے رہنا میں ناکھنا ہے پہلے جڑی گال کی تھی سندھی بدری چلتا رہا میں ہوتا چنگی گال ہے لیکن چلو ایک گال نماز دی سن لو ایک گالے سن لو رب دیندہ حسین دا نانا بڑھے ایک گال سنا یہ چا نماز یہ کل جی ممکن ہے چوک کر گئے تو ان اصل تنظو مزاق اچھا نہ سے کاکا مار کا سنال بوزو تروٹتا اگر نماز دے چوت نماز باطل ہو گئی تھی مفسد وضو ہے کاکا مار کا سنال یہ مفسد وضو تو مراد تھا میں مکروہ ہے تحریمی اور تنزیح لے رہا توجہ نہ جملہ سماعت کریا ایک گل نماز دے فائدے تے سنو چو ایک حدیث سونے دی عظمت اور سنائی نہیں چاہتا انشاءاللہ تا تاکہ دیکھو نا جی اس میلاد دے صدقے ایک بندہ ہی نمازی بن گیا کیڑے فائدے دی گل سن سوچا ایک گل نماز دے فائدے ایک نماز دے فائدے دی گل تے ایک حضور دی حدیث تے تقریر مکمل میں تو مکائی بیٹھا ہوں لیکن تھوڑا ذوق اپنی محبت ایک گل سنو نماز دے فائدے تے ایو جی سنائی سمجھے آج گبرو ہے کتا ضرور نمازی تے یاد تاریخ دمشق محدث ابن عساکر دی 80 جلد دی کتاب ہے کار اتنے قیمت دی آوے دی جتنے دی کتاب ہے تاریخ دمشق او دی 41 نمبر جلد چوئے گال پڑھوں حضرت عمر دا زمانہ ہی سنے ان کا سمانی مرد رال کے آکے عمر دے پیچھے نماز پڑھ لیں دے رال کے حضرت عمر دے پیچھے کیا کر دے نماز پڑھ بیلا چنگا ہی یہ سلے نماز پڑھ کے ہٹے نا مدینے دے چوک دے سبحان اللہ ایک نوجوان کھلوت ہوندہ ہے تے اس روزانہ ایک بی بی نو ڈاک لینا ڈاک کے اس کہنا بی بی کھلو میں نا میں تیرنا نکاح کرنا چاہتا میں تیرنا شادی کرنا چاہتا اس مائی آکھنا ٹھیک ہے نکاح کرنا چاہنا میں حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہی خبردار وقت گزردہ رہے بندہ ٹانگا آمین ایک دلے مائی کھلو رہی اس کا نیک دعانا کہ نکاح کرنا چاہنا میں نماز پڑھ کے نکل دی اے دسا میرے محبت کتنا سچا اس کا آنکھیں نہ چاند تارے توڑ لیا وہ بھی میں توڑ کے لے
اس کا اچھا مڑ جی ایڈا ترکڑا ہے نا میرے عشق کے سچا میں تینوں چاند تارے تروڑن دی گل نہیں کرے دی 40 دیوں عمر پیچھے نماز تو پاڑی 41 دے نکاح میں کرے دی نماز تو پھر دے میں تھوڑے دے تیری نماز والا مسئلہ سمجھا 40 دیوں کے کر عمر پیچھے کے کر نماز پڑھ 41 دے نکاح اس کا ایڈا سوکھا وظیفہ ایڈا سوکھا پروسیجر لگایا جی فجر لے وضو تا کیتا مولا علی سرکار کے غلاموں آ کے وضو کر کے حضرت عمر دے پیچھے کھلو گیا انہیں پتہ نہ سو پڑھنیا عمر دے پیچھے آ کے کھلو گیا حضرت عمر دے پیچھے وضو کیتا عمر پڑھنا شروع کیتا قرآن ایک کپڑا جیڈا بھی گندا ہوئے نا صرف ترکڑا ہوئے تے پہلی چاٹتے صاحب یا دوئی چاٹتے کے ہوئے صاحب عمر دے پیچھے کھلو گیا نا میرے پیر پڑھنا شروع کیتا قرآن رب دل دھومنا شروع کیتا عمر قرآن پڑھ دیں رب دل دھوندا عمر قرآن پڑھ دیں رب دل دھوندا 40 دہاڑے بندہ دھوپدا رہا 40 دن بندہ دھوپدا رہا دھوپ کے جس ویلے 40 دن تو بعد مسجد چ باہر نکلے نا اس ویلے او مائی آکھیا اس اپنا وعدہ پورا کیتا اج میں اپنا وعدہ پورا کرنا حسب وعدہ بی بی رات کھلوتی ہے نوجوان جس ویلے نماز پڑھ کے نکلے نا 40 دن مسلمان اج نکاح اتا نہیں سوچائیے روندہ بندہ سیر تلے زورو قدار رو کے لگ گیا مائی پہ چھپے کیتا چادر پھاد لئی پھاد کیا کیا تو دے آکھیا میں چانک آرے تروڑ کے لیا سا 40 دیوں عمر پیچھے نمازاں پڑی گیا نہیں میں نو بھول گیا اس آکھیا مائی او ویلے پرانے ہوئے ہن عمر میرا اللہ نال تعلق جوڑی آئی ایڈا پکا اللہ دے عشق تو وکھرا کوئی چنگا لگ رہی کوئی نہیں اللہ دے عشق تو وکھرا چنگا لگدا ہی کوئی نہیں اللہ دی محبت تو وکھرا کوئی چیز چنگی لگ دی نہیں ہے میرا تعلق عمر نماز انال ایسا جوڑ چھوڑیا ہن میرے دل چو دنیا داری نکل گئی ہے میرا مسلمان بھائی دے تو چاہنا رب نال تعلق جوڑے رب دینا آ امام دے پچھو کھلو خدا دی قسم جتنا زنگال لت ہوئے لگو سی کہ اسی قرآن دی برکت نہ لے بیس اچھا ہی ایک مڑ عقیدے دا بڑا جملہ اس 40 دہاڑے کے دے پیچھے نمازہ پڑھیا حضرت عمر کے دے پیچھے پڑھیا اور ستی قوم سبحان اللہ کھوچا کے دے پیچھے نمازہ پڑھیا 40 دیوں عمر دے پیچھے 40 دیوں نمازہ پڑھیا سو گناہ دے نیڑے آندہ 40 دیوں قرآن عمر کو سنیا سو گناہ دے نیڑے آندہ یار جیڑا عمر پیچھے 40 دیوں پڑھے او گناہ دے نیڑے نہیں آندہ تے جس 23 سال عمر محمد پیچھے پڑھیا نو دا اپنا کے مقام ہو سی اس دا اپنا کے مقام اپنا کے شان ہو سی جس 23 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھیا حضور دے اسوہ حسنہ نہیں اپناؤ آج نعرے تسی لا چھوڑے نے غلام ہے رسول کے غلام ہے بیکو مسجد فل ہوئی بیٹھی لیکن جس ویلے صبح نماز دا ٹائم ہونا کیا غلامی یہ کچھ ہوں دی کہ آکے حضور دے نام تو لنگر کھا لے ایدو بیکھو ایس نماز کن ایک باری اعلان ہویا تسی سارا شور مسجد لے چاہے بیٹھے ایک باری اعلان ہویا کہ شامی مسجد ہو سی بیان ہو سی مسجد لے شمس والقمر سیالوی دا باز ہو سی تسی سارے آ گئے مسلمان ایک باری تینو باز کن صدیے تو آوائینا کدی کان دھرے 5 باری تیرا رب تینو صدین سبحان اللہ 5 باری صدا آندی حیال الصلاة حیال الفلاح آم مسلمان نجات دی طرح آم مسلمان فلاح دی طرح آم مسلمان صراط مستقیم دی طرح اللہ پاک ساتھ کے آخرے ہونا ایک دیکھو نا کوئی بندہ کسے نال نراز ہو جائے نراز او دے بوئے تے میلہ لے منجنا پاؤں او دے کل معافی منگنی پاؤں او دے پیر پھدنے پاؤں اور مڑ جس کے کرنا 1000 12 ہوتے پاؤں وہ رب کیڑا قدیر ہے سبحان اللہ وہ کیڑا رحیم ہے انج بھی نہیں آتا میرے دل توڑ آ جا آدھا گھر بہ کے معافی مانگ میں بکے چھڑے سچا گھر بہ کے معافی مانگ میں کے کرے سچا معاف کر چھڑے سا مسلمان رب نال اپنا تعلق جوڑ رب دے نال کے کر تعلق جوڑ اور یاد رکھے بندے نو سب تو زیادہ قرب بندے نو سب تو زیادہ اللہ دے نال قرب جیڑا ملتا ہے وہ نماز دے نال کس چیز نال ملتا ہے اچھا مناسبہ بات سنا یہ چاہ حدیث پاک کے کہا یہ چاہ دی تقریر میری تقریر دا سارا نظام تو ساتھ کا پیچھا کر ایک باری محبت نالا کو سبحان اللہ تک حدیث
سنا جا دیندا رب ہے تے وڈیندا حسین دا نا تے صحیح بخاری چو ایک حدیث پڑھی ہے تے مڑ تقریر کمپلیٹ کریے ایک بار آکھو سبحان اللہ حدیث سبحان مقام خیبر دیندا رب ہے تے وڈیندا حسین دا مقام خیبر میرے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گارن حضور ہن میری ڈیوٹی لائی ہے تو جا کے سننا پوسی لیکن میں زیادہ وقت موڑی بھی نہ لائی سا مقام خیبر حضور جلوہ گارن حضور دا جھنڈا حضور دے ہاتھ تھے سرکار آکے صحابہ کوئی ہے جڑا میں محمد دا جھنڈا لے کے جاوے تے خیبر تے حملہ کرے خیبر نو فتح کر دے حضور دے ایک جنتی صحابی اٹھے انہاں کا سونا جنتی میں صحابی ہاں جھنڈا مینوں دیو میں خیبر تے حملہ کرے نا خیبر نو فتح کرے نا حضور دا غلام گیا لے کے گیا پورا ٹیل لایا لیکن خیبر دا قلعہ کاموس فتح ہوندا نہیں پیا ہٹ کے واپس آ گئے دوسرے صحابی گئے دوبارہ حملہ کیتا خیبر فتح ہوندا نہیں پیا صحابہ پلٹ کے حملے کر رہے لیکن خیبر فتح ہوندا نہیں پیا حسین دا نانا منبر تے آ گئے سرکار فرمایا لا اوت جن رایت غدن رجلن میرے نبی فرمایا صحابہ تسا پورا ٹیل لایا تواڈے کول خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہویا ہن میں کل اپنا جھنڈا اس نو دیساں جدا نا حیدر قرار ہوسی جدا نا کہ اسی حیدر جدا نا کہ اسی حیدر قرار مولا علی شیر خدا بولو چاہ پیر سیاہ دے غلام کہ نا کل جھنڈا کس نو دیساں جدا نا کہ اسی مولا علی مسئلہ ایک جملہ دے کے منبر چھوڑ رہا میرا مصطفیٰ کریم کے کردن تقسیم کر دے میرا مصطفیٰ کے کردہ ونڈا رب دیندہ میرا نبی تقسیم کرتا میرے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیوں چھڑیا جس میں جھنڈا چا پیر علی دے ہاتھ پہ دیتا نا حضرت عمر آگے لگیا آکے آکھا لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ تے دس سوچا آج دنیا میں تسی جھنڈا علی نو دے چھوڑیا تو آڈا جھنڈا قیامت آلے دیوں بھی ہونا جے دے تلے نبی بھی ہونے جے دے تلے ولی بھی ہونے آج جھنڈا علی در قیامت آلے دیوں کس تو ہونا سرکارہ کے عمر سوڑ انہا علی شن صاحب اللیوائی فی دنیا والآخرہ اے عمر سوڑ لا میرا جھنڈا دنیا جی علی در قیامت آلے دیوں بھی مولا علی در دنیا وچ بھی علی دا قیامت والے دیوں بھی کہدا مولا جنہ قیامت والے دیوں بھی کہدا مولا اب کوئی بولو آج گاج کے ہن مولا حسین دا نانا ونڈن واسطے جو ہے فرمایا میں شاید دے کے لئی کدی نہیں جھنڈا اج بھی علی دا جھنڈا کل لکھے دا علی اچھا علی مرتضیٰ جس لے جھنڈا لے کے ٹرے نا سجے پاسے ابو بکر کھبے پاسے عمر ابن خطاب وچکار علی پچھو دی صحابہ دی سونی جماعت یہودی قلعے دی چھاتوں تے چاڑھ کے کھلوتے اینڈ کر کے تورات کھولی کھلوتے ویندے پر ایک تاک حضور دی جماعت تے مرے نے ایک تاک تورات تے ایک تاک جماعت تے ایک تاک تورات ایک تاک جماعت تے ایک تاک تورات تے ایک تاک جماعت تے ایک تاک تورات تے اس ویلے اس تک کی کتاب سب تو بڑے مولوی تے تھپی تھپ کے اسا کہ یا اہل الیہود قد غلبتم آکھا لگا یہودیو ہتھیار سٹو چا بندے دے پتر بڑھو علی آندہ پہ آئے دینا لڑنے سکتے علی آندہ پہ آئے دینا لڑن دی طاقت رکھ دے مجھے میری ڈیوٹی لائن ہے تو ہوں میں پڑھنی بھی حدیث انجے تو سننی بھی تو ساں انجے ہے جی میں میرا تیل لگتا پہ اے علی آندہ پہ آئے دینا لڑ سکتے نہیں علی بادشاہ جس ویلے قلعہ کاموس دے بوئے تے آنا ہوں جتنے نات خان نقیب بیٹھو جملہ سنیا رب کعبہ دی قسم البدایہ بجب نہایت ابن کثیر لکھے سیر و عالم نوبلا حافظہ بھی لکھتے علی لگے آئے جس ویلے قلعہ کاموس دے بوئے تے اپنے نا وڈا سارا پتھر پہ آئے علی نبی دا جھنڈا کے پتھر اچ ماریا پتھر موم ہو گیا جھنڈا پتھر اچ کڑی گیا جس ویلے یہودیاں منظر دیکھیا نا اسے ویلے ڈر گئے عالم انہاں دے بول کے آکھن لگیا تو انہوں آکھیا نہیں اس بندے نہ لڑیا جس پتھراں وچ جھنڈے گڈے نا اے جنا کوئی عام نہیں مسلمانوں یہودی غصے نال سرخ پیلے ہو گئے آکھن لگے ساڈے مولویو حیا کرو عالم ساڈے ہو تعریفاں علی دیاں کر رہے ہو انہاں کیا سی اپنے کولوں تعریف نہیں کیتی تورات وچ مسئلہ لکھے ہویا کہ پتھراں وچ جھنڈے یا نبی کر سکدا یا علی کر سکدا
جھنڈے یا نبی گاڑ سکتے ہیں یا مولا یا مولا یا مولا. ہوں اگلا جملہ کہو نہ سنیا میرے پیر علی دے سلیان وہ جڑا قلعہ فتح نہیں ہوں جڑا قلعہ فتح آپ آ کے اس قلعے دے دروازے ہاتھ پائے ہاتھ پا کے انج کر کے جھجوڑا دیتا تو ماریا مکہ خیبر دکے کیتا دروازہ پٹ چھوڑیا بسم اللہ سبحان اللہ. سلامت رہو. جیڑا بوا ہلدا ہی نہ پیا علی ماریا موقتے پٹ چھوڑیا جس لئے بوا پٹیا نہ تے جتنے بھی یہودی قلعے وچ بیٹھے ہیں سارے تختاں تو چاہیے کہ منہ دے باہر ٹٹے. دیوبند شیخ الحدیث اسلم قاسمی لکھدا جس لئے منہ دے باہر ٹٹے نہ تے اٹھے اکھی ملن لگے تے ویندن پورا قلعہ ہلدا پیا بم زمین تے آیا ہے. آکھن لگا خیر تا ہے پورا قلعہ ہلدا پیا زمین تے بم آ گیا قلعے چ بم آ گیا. انہاں کہ بم نو آیا باہر سنیا دا پیر علی آ گیا. کون آ گیا باہر مولا باہر کون آ گیا مولا ہاں مولا علی آ گیا باہر کون آ گیا مولا علی آ گیا. حضرت شیر خدا اچھا علی آ گیا مرا اٹھیا دو جملے اٹھیا سنیا جس لئے اٹھیا تے باہر آیا نا آکھیں ویکھو صلی پاک من انت یا شیخ آمن علیہ کون ہے امام نبوی شرح مسلم شریف بخاری مسلم سنی نہیں چوٹی نہیں کتابوں نے پڑھتا پہ آکھیں کھنے لگا من انت یا شیخ تو کون ہے جیڑا آیا کھلوتا تو جس ٹھوڑا مار کے بوہ پٹ چھوڑیا فرمایا تینوں لاگ سور جاسی میں کون ہاں صرف پہلے اتنا دا ساتھ راتی سوتیاں پہ خواب اچ کے ڈٹھے تھوڑی جا محبت دا مظاہرہ کرو تو دو جملے میں دیما راتی سوتیاں پہ خواب اچ کے منظر دیکھے اس وقت یا علی راتی میں خواب اچ دیکھیا ایک شیر میرے تے حملہ کیتا اس میں چیر کے دو ٹکڑے کر چھوڑیا پر اے دسا میرے خواب نو تو پوچھ کے کرنا آیا جنگ کرنے میرے نال جنگ کر خواب پوچھ کے کرنا خواب کس ویلے سنایا نا حدیث سے جائے فتبسما علی شبنو ابی طالب علی مسکرا پہ اس کہ علی خواب سن کے ہسیا کیوں ہے فرمایا ان اللذی سمتنی امی حیدرہ فرمایا رب دی قسم ہے جس راتی تینو خواب چیر کے دعا کیتا ہے اور میں مولا علی مشکل کشا میں کونا مولا علی کونا مشکل کشا. ہم جملہ سنیا دیندہ کونے رابے ونڈیندہ کونے مصطفیٰ کرے ہم جملہ آخری سنو تے بس تقریر مکمل کرے ہم جس لئے آیا نا اچھا تو علی حملہ کا فرمایا جے پڑھے تے کلمہ تیرا میرا جھیڑا کوئی نہیں اس کہ علی کلمہ نہیں پڑھی گا فرمایا موڑ حملہ کی تو میرے پیر ڈکے ہون واری جس ویلے علی دی آئی نا میان دے وچو تلوار نکلی اینج کر کے جس ویلے علی کٹی نا حالے چلی نہیں حضور نعرہ تکبیر مرایا صحابہ چا جواب دیتا جس ویلے صحابہ جواب دیتا نا حضرت عمر رکھنے لگے سونا علی دی تلوار چلی نہیں ہے تو سا نعرہ پہلے لوا چھوڑیا میرے محمد پاک کیا عمر تینوں پتا کوئی نہیں اے ہاتھ علی دا زور پیچھے حسین دے نانے دا یا رسول اللہ کے ہونا فرمایا ویک لمی جس ویلے تلوار چلنا نا مرحب چیری کے دو ہو جاؤنا مرحب چیری کے ہو جاؤنا دو ہو جاؤنا ہاتھ کے دا علی دا زور کے دا حسین دے نانے دا زور کے دا حسین کیوں رب دیندہ ہے محمد ہتھنال کے کر دے بڑے دے محمد پاک ہتھنال تقسیم کریں دے اِنَّا آتوئینا کل کوثر رب فرمایا یارا تینوں مالک بنا چھوڑے جنہوں جو کچھ ضرورت ہوئی تیرے دوارے تو لگسی بس دعا ہے اللہ حضور دی چوکھٹ دے نال تعلق جوڑن دی توفیق رفیق اللہ فرمایا وما علیہ میں کہا نوکر آوے تے خالی نہیں مڑے دے تیج بطول آوے آتے ابو بکر خالی کے لئے بھوا ہوئے اگر سمجھ آئی ہے تے ہی حق ادا کرنا میں کہا اگر غلام آ جائے ایک خالی نہیں بھوائیں دے تے جے آ جا میرا سیدہ پاک تے میرا پیر ابو بکر تے عمر خالی نہ بھوائیں دے ہوں جملہ سننا عطا رب کرندہ تقسیم محمد پاک کریں سارا کو جس لئے دے رہے نا عربہ دا رواج آئی آخری جملہ میں اجازت لائندہ پہ عربہ دا رواج آئی پرانے دے سیر تے پاگی رکھ دے آئی کہ کر دے آئی تو آتے رواج ہے جی اکل خانیاں تے بہن دے اس وقت پگڑی نال لائے بہن دے یہ نا جی رواج کہ کر دے
پگڑی سر تے رکھ دے عرباں دا رواج ہے پگ سر تے رکھنا رب دیندا ہے محمد پاک بنے ہنے جملہ حضور رحمت دو عالم صحابہ دے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا میرے غلاموں میرا پرانا سرو ننگا میرا آخری جملہ جتنی بھی سبحان اللہ تیرے سینے چوبے نا ہن کڈ کے او سامنے لے آتا کہ پتہ لگے میلاد دے وچ حضور دا لنگر کھاون والے بندے کتنا عقیدے تے بول دین مختار کل تے بول دین رب دیندا ہے محمد پاک تقسیم کرن دے میرے نبی آکھا کوئی ہے میرے صحابہ چو جیڑا مینو سیر دی پاگ لا کے دے وے میں آج اپنے پرانے دے سیر تے رکھا قرآن دی عزت دی قسم قدمہ وچ مولا علی اٹھی کے کھلوتے انہاں کیا سونا میری پاگ لے لاؤ اپنے پرانے دے سیر تے رکھو جا میرے نبی علی دی پگڑی لئی مہمان دے سیر تے رکھی جا پرانا جس ویلے ٹر گیا نا میرے نبی سدیا سد کے آکھیا علی لاج پالی دی حد کر چھوڑی گئی میرے پرانے نو سر دی پگ لا کے دتی ہے آ مڑ میرا بھی اعلان سن لا رب دیندا ہے میں محمد سنینا آ تینوں بھی فیض دے وجہ آج وعدہ تیرے نال آیا اگر میرے پرانے نو تو سر دی لا کے دتی ہے نا قیامت تک ولیاں دی سرداری دی پاک کا سدے نو دے چھوڑی سر دی اتاری ہے نا آج سر دی اتار قیامت تک اسی ولیاں دی سرداری دی پاک کے دیتی ہے تینوں عطا فرما دیتی انا آتوینا کل کوثر رب دیندا ہے حسین دا نانا کے کریندا ہے وہ مالک و خالق حسین دا نانا کائنات ہی تقسیم فرمائندہ اسے واسطے فرمایا انا آتوینا کل کوثر میرا محبوب تو نسی مختار کل بنا دیتا ممکن فیض دی لوڑ اسی تیرے دوارے دتے آمنا پوسی دعا ہے جو کچھ بیان ہویا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اباما اور دا 15 نہیں جزاک اللہ پاک میری اور تواڈی تمام دی نوکری قبول و منظور فرمائے میری گزارش سنو میں کل بڑا لمبا چوڑا سفر کرنا ہے تے گھنٹہ سنی تو بیٹھے چلو مر سبحان اللہ ایدون مولوی صاحب میرے کرنے لگے نا کہ نماز دا دسے جا اگو پو ماں آندہ پیا جتنے بابے بیٹھے رہنا میں ناکھنا ہے پہلے جڑی گال کی تھی سیدھی بدری چلتا رہا میں ہوتا چنگی گال ہے لیکن چلو ایک گال نماز دی سن لو ایک گال ہے سن لو رب دیندہ حسین دا نانا بڑھے ایک گال سنا یہ چا نماز یہ کل جی مکینے چوک کر گئے تو انہیں اصلے تنزو مزاق اچھا نہ سے کاکا مار کے اثر نلبوز اتروٹتا اگر نماز دے بے چوت نماز باطل ہو گئی تھی مفسد وضو ہے کاکا مار کے اثر مفسد وضو تو مراد تھا میں مکروہ ہے تحریمی اور تنزیح لے رہا توجہ نہ جملہ سماعت کریا ایک گل نماز دے فائدے تے سنو چو ایک حدیث سونے دی عظمت اور سننے نہیں چاہتا انشاءاللہ تا تاکہ دیکھو نا جی اس میلاد دے صدقے ایک بندہ ہی نماز ہی بن گیا کیڑے فائدے دی گل سن سوچا ایک گل نماز دے فائدے ایک نماز دے فائدے دی گل تے ایک حضور دی حدیث تے تقریر مکمل میں تو مکائی بیٹھا ہوں لیکن تھوڑا ذوق اپنی محبت ایک گل سنو نماز دے فائدے تے ایو جی سنائی سمجھے آج گبرو ہے کدا ضرور نماز ہی تیار ہو تاریخ دمشق محدث ابن عساکر دی 80 جلد دی کتاب ہے کار اتنے قیمت دیا آوے دی جتنے دی کتاب ہے تاریخ دمشق او دی 41 نمبر جلد دی چوئے گال پڑھوں حضرت عمر دا زمانہ ہی سنے ان کا سمانی مرد رال کے آکے عمر دے پیچھے نماز پڑھ لیں دے رال کے حضرت عمر دے پیچھے کے کر دیں نماز پڑھ ویلا چنگا ہے یہ سل نماز پڑھ کے ہٹے نا مدینے دے چوک دے بیچ سبحان اللہ ایک نوجوان کھلوت ہوندہ ہے تے اس روزانہ ایک بھائی بھی ڈاکنا ہے ڈاک کے ہو سکنا بی بی کھلو میں نا میں تیرنا نکاح کرنا چاہنا میں تیرنا شادی کرنا چاہنا اس مائی آکھنا ٹھیک ہے نکاح کرنا چاہنا میں حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہی خبردار وقت گزر دے رہے بندہ تانگا آمین ہے ایک دلے مائی کھلو رہے اس آکھا نیک دعانا کہ نکاح کرنا چاہنا میں نماز پڑھ کے نکل دی اے دسا میرے محبت کتنا سچا
اس کا آنکھیں نہ چاند تارے توڑ لیا وہ بھی میں توڑ کے لے اس کا اچھا مرجی ایڈا ترکڑا ہے نا میرے عشق کے سچا میں تینوں چاند تارے توڑن دی گل نہیں کرے دی 40 دیوں عمر پیچھے نماز تو پاڑی 41 دے نکاح میں کرے دی میں تھوڑے دے تیری نماز والا مسئلہ سمجھائیں 40 دیوں کے کر عمر پیچھے کے کر نماز پڑھ 41 دے نکاح وہ سکھا ایڈا سوکھا وظیفہ ایڈا سوکھا پروسیڈر لگایا جی فجر لے وضو تا کیتا مولا علی سرکار تے غلاموں آ کے وضو کر کے حضرت عمر دے پیچھے کھلو گیا انہیں پتہ نہ سو پڑھنیا عمر دے پیچھے آ کے کھلو گیا حضرت عمر دے پیچھے وضو کیتا عمر پڑھنا شروع کیتا قرآن ایک کپڑا جیڈا بھی گندا ہوئے نا سرف ترکڑا ہوئے تے پہلی چاٹتے صاحب یا دوئی چاٹتے کے ہوئے صاحب عمر دے پیچھے کھلو گیا نا میرے پیر پڑھنا شروع کیتا قرآن رب دل دھونا شروع کیتا عمر قرآن پڑھ دیں رب دل دھوندا عمر قرآن پڑھ دیں رب دل دھوندا 40 دہاڑے بندہ دھوپدا رہا 40 دن بندہ دھوپدا رہا دھوپ کے جس ویلے 40 دن تو بعد مسجد چ باہر نکلیا نا اس ویلے او مائی آکھیا اس اپنا وعدہ پورا کیتا اج میں اپنا وعدہ پورا کرنا حسب وعدہ بی بی رات کھلوتی ہے نوجوان جس ویلے نماز پڑھ کے نکلیا نا 40 دن مسلمان اج نکاح اتا نہیں سچائیے روندہ بندہ سیر تلے زوروں قدار رو کے لگ گیا مائی پہ چھپے کیتا چادر پھاد لئی پھاد کیا کیا تو دے آکھیا میں چانت آرے تروڑ کے لیا سا 40 دیوں عمر پیچھے نمازاں پڑھی گئی میں نو بھول گیا اس کا مائیو ویلے پرانے ہوئے ہن عمر میرا اللہ نال تعلق جوڑیا ہی ایڈا پکا اللہ دے عشق تو وکھرا کوئی چنگا لگنا ہی کوئی نہیں اللہ دے عشق تو وکھرا چنگا لگدا ہی کوئی نہیں اللہ دی محبت تو وکھرا کوئی چیز چنگی لگ دی نہیں ہے میرا تعلق عمر نماز انال ایسا جوڑ چھوڑیا ہن میرے دل چو دنیا داری نکل گئی ہے میرا مسلمان بھائی دے تو چاہنا رب نال تعلق جوڑے رب دینا امام دے پیچھو کھلو خدا دی قسم جتنا زنگال لگتا ہوئے لگو سی کہ اسی قرآن دی برکت نہ لے بیس اچھا ہی ایک مڑ عقیدے دا بڑا جملہ اس 40 دہاڑے کے دے پیچھے نمازہ پڑھیا حضرت عمر کے دے پیچھے پڑھیا اور ستی قوم سبحان اللہ کھوچا کے دے پیچھے نمازہ پڑھیا سو 40 دیوں عمر دے پیچھے 40 دیوں نمازہ پڑھیا سو گناہ دے نیڑے آندہ 40 دیوں قرآن عمر کو سنیا سو گناہ دے نیڑے آندہ یار جیڑا عمر پیچھے 40 دیوں پڑھے او گناہ دے نیڑے نہیں آندہ تے جس 23 سال عمر محمد پیچھے پڑھیا نو دا اپنا کے مقام ہو سی اس اپنا کے مقام اپنا کے شان ہو سی جس 23 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھیا حضور دے اسوہ حسنہ نہیں اپناؤ آج نعرے تسی لا چھوڑے نے غلام ہے رسول کے غلام ہے دیکھو مسجد فل ہوئی بیٹھی لیکن جس ویلے صبح نماز دا ٹائم ہونا کیا غلامی یہ کو چوندی کہ آکے حضور دے نام تے لنگر کھا لے ایدو دیکھو ایس نماز کن ایک باری اعلان ہویا تسی سارا شور مسجد لے چاہے بیٹھے ایک باری اعلان ہویا کہ شامی مسجد ہو سی بیان ہو سی مسجد لے شمس والقمر سیالوی دا باز ہو سی تسی سارے آ گئے مسلمان ایک باری تینو واز کن صدیے تو آوئی نا کدی کان دھرے 5 باری تیرا رب تینو سلیم پانچ باری صدا آن دی حیال الصلاح حیال الفلاح مسلمان نجات دی طرح مسلمان فلاح دی طرح مسلمان صراط مستقیم دی طرح اللہ پاک ساتھ کے آخرے ہونا ایک دیکھو نا کوئی بندہ کسے نال نراس ہو جاتی نراس او دے بوئے تے میلہ لے منجنا پاؤں او دے کل معافی منگنی پاؤں او دے پیر پھدنے پاؤں اور مرجس کے کرنا 1000 12 ہوتے پاؤسی وہ رب کیڑا قدیر ہے سبحان اللہ وہ کیڑا رحیم ہے تینوں انج بھی نہیں آتا میرے دل توڑ آ جا آدھا گھر بہ کے معافی مانگ میں بکے چھڑے سچا گھر بہ کے معافی مانگ میں کے کرے سچا معاف کر چھڑے سا مسلمان رب نال اپنا تعلق چھوڑ رب دے نال کے کر تعلق چھوڑ اور یاد رکھا بندے نو سب تو زیادہ قرب بندے نو سب تو زیادہ اللہ دے نال قرب جیڑا ملدا ہے نماز دے نال کس چیز نال ملتا ہے اچھا مناسب وعدہ سنا یہ حدیث پاک کے بتا یہ تھی تقریر
میری تقریر دا سارا نظام تو ساکا پیچھا کر ایک باری محبت نالا کو سبحان اللہ تے کبھی میرا دل نے موڑ سنا جاتا دیندہ رابے تے بڑیندہ حسین دا نا تو صحیح بخاری جو ایک حدیث پڑھی ہے تو موڑ تقریر کمپلیٹ کریے ایک باری آنکھو سبحان اللہ حدیث سبحان اللہ مقام خیبر دیندہ رابے تے بڑیندہ حسین دا مقام خیبر میرے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گارن حضور ہون میری ڈیوٹی لائی نے تو جا کے سننا پوسی لیکن میں زیادہ وقت موڑی بھی نہ لائسا مقام خیبر حضور جلوہ گارن حضور دا جھنڈا حضور دے ہاتھ تھے سرکارہ کے صحابہ کوئی ہے جڑا میں محمد دا جھنڈا لے کے جاوے تے خیبر تے حملہ کرے خیبر نو فتح کر دے حضور دے ایک جنتی صحابی اٹھے انہاں کا سونا جنتی میں صحابی ہاں جنڈا مینو دیو میں خیبر تے حملہ کرے نا خیبر نو فتح کرے نا حضور دا غلام گیا لے کے گیا پورا ٹیل لایا لیکن خیبر دا قلعہ کاموس فتح ہوندہ نہیں پیا ہٹ کے پھنسا گئے دوے صحابی گئے دوبارہ حملہ کیتا خیبر فتح ہوندہ نہیں پیا صحابہ پلٹ کے حملے کر رہے لیکن خیبر فتح ہوندہ نہیں پیا حسین دا نانا منبر تے آ گئے سرکار فرمایا لَأُوتِ یمن الرایت غدن رجلن میرے نبی فرمایا صحابہ تو سا پورا تیل لایا تو اڈے کلو خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہویا ہون میں کل اپنا جھنڈا اس نو دے ساں جدا نا حیدر قرار اسی جدا نا کے اسی حیدر جدا نا کے اسی حیدر قرار مولا علی شیر خدا بولو چاہ پیر سیاہ دے غلام جدا نا کل جھنڈا کس نو دے ساں جدا نا کے اسی مولا علی مسئلہ ایک جملہ دے کے منبر چھوڑ رہا میرا مصطفیٰ کریم کے کردن تقسیم کر دے میرا مصطفیٰ کے کردہ ونڈدہ رب دیندہ میرا نبی تقسیم کرتا میرے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیوں چھڑیا جس میں جھنڈا چا پیر علی دے ہاتھ پہ دیتا نا حضرت عمر آگے لگیا آکے آکھنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ تے دس سوچا آج دنیا میں تسی جھنڈا علی نو دے چھوڑیا تو آڈا جھنڈا قیامت آلے دیوں بھی ہونا جے دے تلے نبی بھی ہونے جے دے تلے ولی بھی ہونے آج جھنڈا علی دا قیامت آلے دیوں کس تو ہونا سرکارہ کے عمر سوڑ انہا علی شن صاحب اللیوائی فی دنیا والآخرہ اے عمر سوڑ لا میرا جھنڈا دنیا چی علی دا قیامت آلے دیوں بھی مولا علی دا جھنڈا دنیا وچ بھی علی دا قیامت والے دیوں بھی کہدا مولا جھنڈا قیامت والے دیوں بھی کہدا مولا اب کوئی بولو آج گاج کے ہن مولا حسین دا نانا ونڈن واسطے جو ہے فرمایا میں شاید دے کے لئی کدی نہیں جھنڈا آج بھی علی دا جھنڈا کل لکھے دا علی اچھا علی مرتضیٰ جس لئے جھنڈا لے کے ٹرے نا سجے پاسے ابو بکر کھبے پاسے عمر ابن خطاب وچکار علی پچھو دی صحابہ دی سونی جماعت یہودی قلعے دی چھاتوں تے چاڑھ کے کھڑوتے اینڈ کر کے تورات کھولی کھڑوتے ویندے پر ایک تاک حضور دی جماعت تے مرے نے ایک تاک تورات تے ایک تاک جماعت تے ایک تاک تورات ایک تاک جماعت تے ایک تاک تورات تے ایک تاک جماعت تے ایک تاک تورات تے اس ویلے اس تکے کی کتاب سب تو بڑے مولوی تے ٹھپی ٹھپ کے اسا کہ یا اہل الیہود قد غلبتم آکھا لگا یہودیو ہتھیار سٹو چا بندے دے پتر بڑھو علی آندہ پہ آئے دینا لڑ نہیں سکتے علی آندہ پہ آئے دینا لڑن دی طاقت رکھ دے مجھے میری ڈیفٹی لائن ہے تو میں پڑھنی بھی حدیث انجے تو سننی بھی تو ساں انجے ہے جی میں میرا کہل لگتا پہ اے علی آندہ پہ آئے دینا لڑ سکدے نہیں علی بادشاہ جس ویلے قلعہ کاموس نے بوئے تھے آنا ہوں جتنے نات خان نقیب بیٹھو جملہ سنیا رب کعبہ دی قسم البدایہ بجب نہایت ابن کثیر لکھے ہو سیر و عالم نوبلا حافظ بھی لکھتے علی لگے آئے جس ویلے قلعہ کاموس نے بوئے تھے اپنے نا وڈا سارا پتھر پہ آئے علی نبی دا جھنڈا کے پتھر اس ماریا پتھر موم ہو گیا جھنڈا پتھر اس گڑی گیا جس ویلے یہودیاں منظر ویکھیا نا اسے ویلے ڈر گئے عالم انہاں دے بول کے آکھن لگیا تو انہوں آکھیا نہیں اس بندے نہ لڑیا جس پتھرہ میں جھنڈے گڈے نا ایک جنا کوئی عام نہیں مسلمانوں یہودی غصے نال سرخ پیلے ہو گئے آکھن لگے ساڑھے مولویوں حیا کرو عالم ساڑھے ہو تعریفہ علی دیا کر رہے ہو انہاں کیا سی آپنے کو تعریف نہیں کی تھی تورات ایک مسئلہ لکھے ہویا کہ پتھرہ میں جھنڈے یا نبی
جھنڈے یا نبی گاڑ سکتے ہیں یا مولا یا مولا یا مولا. ہوں اگلا جملہ کہو نہ سنیا میرے پیر علی دے سلیان وہ جڑا قلعہ فتح نہیں ہوں جڑا قلعہ فتح آپ آ کے اس قلعے دے دروازے ہاتھ پائے ہاتھ پا کے انج کر کے جھجونا دیتا تو ماریا مکہ خیبر دکے کیتا دروازہ پٹ چھوڑیا بسم اللہ سبحان اللہ سلامت رہو کیڑا بوا ہلدا ہی نہ پیا علی ماریا موقتے پٹ چھوڑیا جس لئے بوا پٹیا نا تے جتنے بھی یہودی قلعے وچ بیٹھے ہیں سارے تختاں تو چاہی کے منہ دے باہر ڈٹے دیو بند شیخ الحدیث اسلم قاسمی لکھدا جس لئے منہ دے باہر ڈٹے نا تے اٹھے اکھی ملن لگے تے ویندن پورا قلعہ ہلدا پیا بم زمین تے آیا ہے آنکھ لگا خیر تا ہے پورا قلعہ ہلدا پیا زمین تے بم آ گیا قلعے بم آ گیا انہاں کہ بم نو آیا باہر سنیاں دا پیر علی آ گیا کون آ گیا باہر مولا باہر کون آ گیا مولا ہاں مولا علی آ گیا باہر کون آ گیا مولا علی آ گیا حضرت شیر خدا اچھا علی آ گیا مرا اٹھیا دو جملے اٹھیا سنیا جس لئے اٹھیا تے باہر آیا نا آ کے انت ویکھو صلی پاک من انت یا شیخ آمن علیہ کون ہے امام نبوی شرح مسلم مسلم شریف بخاری مسلم سنیانی چوٹی نہیں کتابوں نے پڑھتا پہ آکے کھنے لگا من انت یا شیخ تو کون ہے جیڑا آیا کھلوتا تو جس ٹھوٹا مار کے بوہ پٹ چھوڑیا فرمایا تینو لاگ سور جاسی میں کون ہاں صرف پہلے اتنا دا ساتھا راتی سوتیاں پہ خواب اس کے ڈٹھے تھوڑی دے محبت دا مظاہرہ کرو تو دو جملے میں دے راتی سوتیاں پہ خواب اس کے منظر بیکھے اس وقت یا علی راتی میں خواب اس بیکھیا ایک شیر میرے تے حملہ کیتا اس میں چیر کے دو ٹکڑے کر چھوڑیا پر اے دسا میرے خواب نو تو پوچھ کے کرنا آیا جنگ کرنے میرے نال جنگ کر خواب پوچھ کے کرنا خواب کس ویلے سنایا نا حدیث سے جائے فتبسما علی شبل ابی طالب علی مسکرا پہ اس کہ علی خواب سن کے ہسیا کیوں ہے فرمایا ان اللذی سمتنی امی حیدرہ فرمایا رب دی قسم ہے جس راتی تینو خواب چیر کے دعا کیتا ہے اور میں مولا علی مشکل کشا میں کون مولا علی کون مشکل کشا ہم جملہ سنیا دیندہ کون ہے رب ونڈیندہ کون ہے مصطفیٰ کرے ہم جملہ آخری سنو تے بس تقریر مکمل کرے ہم جس وقت آیا نا اچھا تو علی حملہ کا فرمایا جے پڑھے تے کلمہ تیرا میرا جھیڑا تیرا میرا جھیڑا کوئی نہیں اس کہ علی کلمہ نہیں پڑھی گا فرمایا موڑ حملہ کا حملہ کی تو میرے پیر ڈکے ہن واری جس ویلے علی دی آئی نا میان دے وچوں تلوار نکلی اینج کر کے جس ویلے علی کٹی نا حالے چلی نہیں حضور نعرہ تکبیر مرایا صحابہ چا جواب دیتا جس ویلے صحابہ جواب دیتا نا حضرت عمر رکھن لگے سونا علی دی تلوار چلی نہیں ہے علی دی تلوار چلی نہیں ہے تو سا نعرہ پہلے لوا چھوڑیا میرے محمد پاک کیا عمر تینوں پتا کوئی نہیں اے ہاتھ علی دا زور پیچھے حسین دے نانے دا یا رسول اللہ کے ہونا فرمایا ویک لمی جس ویلے تلوار چلنا نا مرحب چیری کے دو ہو جاؤنا مرحب چیری کے ہو جاؤنا دو ہو جاؤنا ہاتھ کے دا علی دا زور کے دا حسین دے نانے دا زور کے دا حسین کیوں رب دیندہ ہے محمد ہتھنال کے کر دے بڑے دے محمد پاک ہتھنال تقسیم کریں دے انا آتوینا کل کوثر رب فرمایا یارا تینو مالک بنا چھوڑے جنو جو کچھ ضرورت ہوئی تیرے دوارے تو لگسی بس دعا ہے اللہ حضور دی چوکھٹ دے نال تعلق جوڑن دی توفیق رفیق اللہ فرمایا وما علیہ